نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی تھی آیت نمبر 19 کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ بہت ایسے غور و فکر کی بات ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ رحم مادر میں، مطلب یوٹرس میں ماں باپ کے جو نطفے کا ملاپ ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر عورت کے جو ہے وہ پیریڈز آنے بند ہو جاتی ہیں، اور جو خون جو تھا پیریڈز کی شکل میں عورت کے جسم سے خارج ہوتا تھا یا ضائع ہوتا تھا، اب وہی خون اب اس مخلوط یعنی کہ کچھ زائگوٹ کی تربیت میں صرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور عورت کے خون سے ماہواری خون یا اس کا جو اس طرح عورت کا اصل خون سے نطفہ بننا کوئی مستقل عادی امر نہیں ہے. یعنی کہ دونوں چیزیں اس وقت بننا شروع ہوتی ہیں کہ جب عورت جوان ہو اور اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو. اب یہ میں کچھ بہت امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس ایسے بتا رہی ہوں جو ہم سب کو پتا ہوں گے، لیکن ہم نے اس سے پہلے کبھی غور نہیں کیا ہوگا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیریڈز ایک بچی کو آ ہی رہے تھے، لیکن جب وہ نکاح کے بندھن میں بنتی ہیں اور پھر اس کے بعد الحمدللہ جب حمل ٹھہرتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہی جو اس کا وہ خون ہوتا ہے وہی بچے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. بچے کی اس کی تربیت میں یا اس کی گروتھ میں استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عورت کے جسم کے اندر یہ جو اس کی صلاحیت ہے بچہ پیدا کرنے کی، یا اس کی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے پہلے دن سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز ہے صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اور یہی حال مرد کے ساتھ بھی ہے. اب وہ بھی جو کھاتا پیتا ہے، ایک بے جان چیزیں کھا رہا ہے یا جو بھی جس سے کھا رہا ہے، لیکن اس سے جو اس کا وہ جو سپرم بنتا ہے، اور وہ بھی تب جب اولاد پیدا کرنے کے جب وہ قابل ہو جاتا ہے، وہ تبھی اس کا وہ جو ڈسچارج اور وہ سب چیزیں ملتے ہیں. بہرحال یہ کچھ زیادہ وہ نہ ہو جائے. کہنے کی بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کے نطفہ بنانے والے جو آرگنز ہیں اپنا کام اس وقت شروع کرتے ہیں جب دونوں اولاد بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور جب بڑھاپے کا دور آتا ہے تو دونوں کے جسم سے وہی ان کے آرگنز ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس معاملے میں مرد اور عورت دونوں بے بس ہو جاتے ہیں. اب بے شک اللہ تعالیٰ نے آرگنز دیے ہیں، لیکن اب وہ کام کرنا بند ہو جاتے ہیں. تو یہ کون ہے پیچھے چلانے والا؟ یہ کون ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کہ مرد کے جسم میں جو اس کے جو آرگن ہے وہ جوانی کے وقت اپنا کام شروع کرتا ہے اور بڑھاپے پہ آنے پہ وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن عورت کے جسم میں اس طرح کے 3 اعضاء ہیں. ایک جو ہوتا ہے اس کا جو پیریڈز کا جو خون بناتا ہے، اور دوسرا اس کا وہی ڈسچارج بنانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں جوانی کے وقت تو کام کرتے ہیں اور بڑھاپے پہ آنے پہ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. اور تیسری قسم کا جو آرگن ہے وہ خون کے کچھ حصے کو دودھ میں منتقل کر دیتے ہیں، اور یہ جو آرگن ہے یہ اس کی جو ہے اس کی چیسٹ کہہ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو چیسٹ کے نشانات ہیں وہ مرد کے اوپر بھی ہیں اور عورت کے اوپر بھی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ تبدیلی صرف عورت کے جسم میں ہو جاتی ہے اور مرد کے جسم میں نہیں آتی. اور یہ جو مشینری، یہ جو آرگن ہے، یہ دودھ بھی تب پروڈیوس کرنا شروع کرتا ہے جب اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اور حمل ٹھہرنے کے بعد جب وہ بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے بچہ پیدا کرتے ہیں تو اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اس کا وہ آرگن بھی کام کرنا، جب تک وہ بچہ پیتا ہے تب تک، پھر اس کے بعد وہ آرگن بھی جو ہوتا ہے اس کا وہ ملک پروڈیوس کرنا بند کر دیتا ہے. اب یہ تمام جو چیزیں ہیں، ان آرگنز کا صرف اپنے اپنے مقررہ وقت پہ کام کرنا اور بعد میں اپنا کام کرنا چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے خلاق العلیم ہونے پہ زبردست دلیل ہے. رحم مادر میں استقرار حمل کے بعد، یعنی کہ
بہرحال یہ کچھ زیادہ پھر کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. یہ پوری اس کی سٹیجز ہیں بچے کی, کہ جس طرح وہ بچہ پہلے زائگوٹ ہوتا ہے, پھر وہ لوتھرا بنتا ہے, پھر کس طرح اس کی سٹیجز بڑھتی ہیں, اور پھر وہ کیسے وہ بڑھ بڑھ کر وہ اس سٹیج پر آ جاتا ہے کہ جس میں وہ ڈیلیوری کی سٹیج پر آ جاتا ہے. تو یہی صورت کسی غلے یا درخت یا پودے کی بیج کی ہوتی ہے, اور زمین جو ہے اس کے لیے اس کا رحم مادر کا درجہ رکھتی ہے. تو جس طرح عورت کے یوٹرس میں اس طرح زائگوٹ بنتا ہے, اسی طرح جو ہر بیج جو زمین پہ گر پڑتا ہے اس سے درخت بننا ضروری نہیں ہوتا. اور پھر جب ایسی زمین جس پر بیج ہو بارش کے پانی سے سیراب ہو جاتی ہے, موسم سازگار ہوتا ہے, تو یہ بیج جو ہے وہ پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. پانی سے زمین کے ذرات میں حرکت پیدا ہونے لگ جاتی ہے, اور وہ جو ہے پھل یا پھول دینا شروع ہو جاتے ہیں, اور زمین میں دفن شدہ بیج سے مل جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک غور و فکر کے لیے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جس طرح اب ہر بیج جو ہے ایک پودا پروڈیوس نہیں کر سکتا, اسی طرح ہر فیمیل جو ہے وہ بچے کو پیدا نہیں کر سکتی. مطلب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں, کچھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹے بیٹیاں دے دی, کسی کو صرف بیٹیاں دے دی, کسی کو بیٹے دے دی, کسی کو اولاد نہیں دی. تو یہ تمام چیزوں کا ٹوٹل کنٹرول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اسی طرح وہ ایک ہی زمین ہے, ایک ہی زمین میں کسی زمین پہ زیادہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے, کہیں کم فرٹیلائزیشن ہوتی ہے, کہیں فرٹیلائزیشن ہوتی نہیں ہے. یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرے ہوئے انسان کے جسم کے ذرات بالآخر زمین پہ پہنچ جاتے ہیں. ہاں کسی کی میت زمین میں دفن کی گئی ہو, جلا دی گئی ہو, یا دریا میں بہا دی گئی ہو, یا درندوں نے پھاڑ کے اس کو کھا ڈالا ہو, یہ جو اس کے ذرات ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زمین پہ پہنچ جاتے ہیں. اور یہی زمین انسان کی دوسری پیدائش کے لیے رحم مادر کا کام کرتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں کس طرح اس کو لے کے جانا چاہ رہی ہوں, سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو ہماری برتھ ہے, زندہ سے مردہ یا مردہ سے زندہ, کس طرح اللہ, یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. اور یہاں پہ اب بات ہو رہی ہے کہ اب اس مردہ زمین سے کس طرح انسان نکلے گا, جس کا مشاہدہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا. وہ ہمارا قیامت والے دن ہی سب کا ہوگا. تو اوتھینٹک احادیث میں ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی دم میں, جس کا نام عجب الزم ہے, اس کے ذرات کبھی فنا نہیں ہوتے. انہی ذرات میں سے ایک ذرہ انسان کی بیج یا نطفے کا کام کرتا ہے, لیکن یہ زمین میں اس وقت تک بیکار پڑا رہتا ہے جب تک اسے مناسب موسم میسر نہیں آتا. جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ وہ قیامت کا دن وہ موسم برسات ٹائپ جیسا ہوگا کہ جب بارش ہوگی تو اس میں سے زمین سے جو ہے انسان نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور اسی کی مناسب سے موسم وہ بارش ہے جو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین پہ وہ بارش گرے گی, اور پھر جو ہے زمین سے تمام انسان زمین سے اس طرح نکل آئیں گے جس طرح زمین کو پھاڑ کر نباتات نکل آتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری پیدائش کی وہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک مردہ زمین سے, مردہ چیز سے زندہ انسان کو, زندگی کو پیدا کریں گے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو دوسری بار کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی بار کی پیدائش سے زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس آیت میں جو تخرجون کا لفظ استعمال ہوا, یعنی کہ تم زمین سے نکال لیے جاؤ گے, تمہارا یہ نکالا جانا ایک اضطراری عمل ہوگا جس میں تمہاری مرضی کا کچھ عمل دخل نہیں ہوگا. جیسے تم جب اس دنیا میں آئے یا اس دنیا سے رخصت ہوئے, اس میں ہماری کوئی مرضی کا عمل دخل نہیں تھا. اور اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی, یہ بھی ہماری رائے نہیں لی جائے گی, نہ ہمارا اس میں کوئی عمل اور دخل ہوگا. ہمارا عمل اور دخل کیا ہوگا, وہ جو ہم نے اعمال اس دنیا میں کر دیے. تو امید ہے کہ آیت نمبر 19 آپ کو تھوڑی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ کے آگے 21 پہ 20 پہ چلتے ہیں کہ وہی ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. کتنی ڈیٹیل سے, کتنی ایگزامپل سے بات ہم نے یہ پروف کی. اور پھر مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ بھی ہم نے پیدائش, یہ بھی ہم نے دیکھا. جو دوسری پیدائش تو ٹوٹلی انسان کی ہے ہی ایسی کہ مردے سے زندہ پیدا کرنا.
وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ میں نکالے گا. آیت نمبر 20، وَمِن، اور سے، آیاتِہِ، اس کی نشانیوں میں، ان کے، خلقکم، خلق کیا تم کو، من ترابن، مٹی سے، پھر اذا، جب، انتم، تم، بشرن، بشر ہو کر، تنتشرون، انتشار سے ہے، تم پھیلتے گئے، تم چلتے پھرتے ہو. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 20 کو. اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو. اب آیت نمبر 20 اور 20 سے لے کر 27 تک اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، ایک طرف تو آخرت کے اوپر یہ دلیل دیتی ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کے بغیر نہیں چل رہی، نہ بہت سے خدا اس کو چلا رہے ہیں، بلکہ اس پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والا واحد ایک اللہ کی ذات ہے، اور وہی فرما روا ہے، اور جس کے سوا انسانوں کو کوئی معبود نہیں. تو یہاں پہ جو اس کی پہلی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس نے کمال حکمت کے ساتھ مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے اندر ایسی صفات رکھی کہ ان صفات کے حامل کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو کے زمین میں پھیلتے چلتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کتنی آبادی ہے، کتنی پاپولیشن ہے، ہر انسان کا فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے فرق ہے، ہر انسان کی شکل اس سے ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ایون آپ کے جو 4 یا 3 بچے ہیں وہ بھی سب ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ بھی غور و فکر کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق میں اختلاف اور یکسانیت کا حسین امتزاج ہے. انسان کی خودکار مشینری ہے. انسان کیا ہے؟ چند کمپاؤنڈز کا مجموعہ جو سطح ارضی پہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ سوڈیم، کیلشیم، کاربن اور چند دوسرے نمکیات. یہ انسان میں کتنی مقدار میں موجود ہیں، یہ بھی حضرت انسان نے پتہ لگا لیا. مگر انہی کمپاؤنڈز کو، انہی عناصر کو اسی مقدار میں لے کر ایک زندہ انسان پیدا کرنا اس کی بساط اور اس کی سمجھ سے باہر ہے. یہ انسان پروڈیوس، جتنی مرضی سائنس ایڈوانس ہو جائے، وہ ایسا انسان پروڈیوس، ایک زندہ انسان پروڈیوس ہی نہیں کر سکتی، حالانکہ اس کو تمام ایک انسان کی کیمیکل فارمیشن پتا چل گئی ہے. روح کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کب آتی ہے، یہ سمجھنا بھی ناممکنات میں سے ہے. پھر اس مٹی کے پتلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات، احساسات، عقل، شعور، ارادہ، اختیار اور بے شمار قوتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی جو آٹومیٹکلی کام کر رہی ہیں. اس میں انسان کے ارادے کو ذرہ بھر دخل نہیں ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں، سانس آٹومیٹکلی لے رہے ہیں. آپ دیکھیں آج کل جیسے کورونا کے مریض ہیں، جو وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں، جن کو استھما کی پرابلم ہے، کتنا مشکل ہے ان کو سانس لینا. یا اگر وہی میں اکثر کہتی ہوں کہ سانس لینے کے لیے میرے پاس ایک ریموٹ ہوتا، اور ریموٹ بھی چلیں الیکسا جیسا ہوتا، جس میں آپ نے صرف بٹن دبانا نہیں ہوتا، صرف آواز سے کہنا ہوتا کہ انہیل ایکسہیل. اور کبھی میں سو جاؤں اور اگر میں انہیل ایکسہیل کہنا بھول جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کیا مر جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک انداز سارا رکھا ہوا ہے. آپ کی بلڈ سرکولیشن ہے، آپ دیکھیں کس طرح آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے کوئی روٹ فکس کیا ہوا ہے کہ یہاں سے رائٹ سے لیفٹ ٹرن کرنا ہے، یہاں سے یوں کرنا ہے اور فلانا کرنا ہے. وہ آٹومیٹکلی بلڈ سرکولیشن چل رہی ہے. سامنے سے کسی خطرناک چیز کے منہ پہ گرنے کا خطرہ ہو تو انسان کے سوچنے سے پہلے اس کی آنکھ کی لڈس جو ہوتی ہیں اس کی وہ بند ہو جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا آندھی چلتی ہے جب کچھ ہوتی ہے، فٹافٹ آٹومیٹکلی ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، حالانکہ ابھی ذرے آنکھوں تک پہنچے نہیں، اور ہم کہتے ہیں جی یہ ریفلیکس سیکشن ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے. خوراک ہم جو کھاتے ہیں کس طرح وہ چیو ہوتی ہے، اور وہ چیو ہو کے ڈائجسٹ ہو کر آپ کے اسٹمک میں چلی جاتی ہے. پھر جب اسٹمک خالی ہو جاتا ہے تو خود بخود بھوک لگ جاتی ہے اور انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ کھا لے. یہ کیا ہے؟ آٹومیٹک سسٹم ہے. بدن کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، انسان پانی پینے پہ مجبور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں پیاس جو لگتی ہے. اسی طرح ہضم شدہ خوراک جو ہے اس کو ایکسکریٹ
اس کو باہر نکالنے کے لیے اخراج کا بھی ایکسکریشن سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اور پھر اس آدم کے مٹی کے پتلے سے ہی اس کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنا دیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سسٹمز ہیں, سرکولیٹری سسٹم, آپ کا ہارٹ کا آپ کا سسٹم, آپ کا ریسپائریشن سسٹم, آپ کا ریپروڈکشن سسٹم, یہ اللہ تعالیٰ نے جو سب بنایا ہے کہ آدم کے پتلے کے اندر سے ہی اس کا ایک جوڑا بنا دیا. اور ان دونوں سے اربوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کر دیے, اور جن میں سے ہر ایک کی شکل, صورت, آواز, لب و لہجہ, حتیٰ کہ کھانسنے کا آواز بھی جو ہوتی ہے دوسرے سے فرق ہوتی ہے. کریں ہاں ذرا آپ ایکسپیریمنٹ کریں. آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا بچہ رو رہا ہے, کئی بچے رو رہے ہیں, ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان جائے گی, کہے گی نا دیکھو تمہارا رو رہا ہے, تمہارا بچہ تو نہیں, نہیں یہ میرے بچے کی آواز نہیں ہے. وہ فوراً کہہ دے گی نہیں میرے بچے کی آواز نہیں. اس کو پتا ہوگا ماں کو کہ میرا بچہ ایسا نہیں روتا. تو ایسا نہیں کہ اللہ نے ایک مشین لگا دی ہو جسے ایک ہی ماڈل کے انسان بن کے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ فیکٹریز میں جاتے ہیں وہ ایک ہی جیسے پروڈکٹ نکل رہی ہوتی ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ ہر انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی انفرادی توجہ ہوتی ہے. یہ بات میں پڑھ رہی تھی تو میں I feel proud کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنانے میں انفرادی توجہ دی. مجھے کیا, ہم سب کو بنانے میں, مجھے, میرے بچوں کو, میرے فور فادرز کو, جو اگلی جنریشنز آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں آیا کہ وہ جس طرح ایک فیکٹری میں ایک آپ بائی ڈیفالٹ ایک چیز, ایک پرنٹ ڈال دیتے ہیں کہ جی اسی پرنٹ کی وہ جو پرنٹ نکلتا ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک انفرادی توجہ دی ہے. اور اس تخلیق کے عظیم کارنامے کو اتفاق کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے. یہ کیسے کرٹکس کہہ سکتے اتفاقی انسان وجود میں آ گیا. ہاں, اور پھر آپ یہ دیکھیں, جیسے میں نے اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے کہا تھا کہ انسان کی تخلیق میں اختلاف اور یکسانیت کا حسین امتزاج ہے. تخلیق تو ہمیں سمجھ آ گئی, بہت ڈیٹیل سے میں نے پچھلی آیت میں بھی بتائی کہ کیسے تخلیق ہوا, اور اختلاف بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں سب ایک دوسرے سے مختلف. ہاں کچھ نہ کچھ کوئی کہہ سکتے ہیں ہاں یہ مل رہی ہے شکل, لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہر بندے کا فنگر پرنٹ اور ہر چیز اس کا ڈیفرنٹ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یکسانیت کیسے, یکسانیت ایسے کہ ایک شخص کی ایک ٹانگ لمبی ہوتی دوسری چھوٹی ہوتی, یا ایک آنکھ کی پتلی کالی ہوتی یا دوسری نیلی ہوتی, یا اس کی اللہ تعالیٰ نے کانوں کی پلیسمنٹ کیسی رکھی ہوتی, ٹانگوں کی پلیسمنٹ, بازوؤں کی پلیسمنٹ, آنکھوں کی پلیسمنٹ. یہ تمام چیزیں اختلاف اور یکسانیت کا حسین امتزاج اس بات پہ دلیل کرتا ہے کہ انسان کو بنانے والا کوئی ہے, اور وہ کوئی ہے وہ بلند و بالا ہے, وہ سب سے بڑا ہے, جس نے انسان کو اتنا خوبصورت بنا دیا. اور بنایا کس سے؟ مٹی سے. تو اس آیت کو 20 کو پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسان کو مٹی سے بنایا, پھر تم انسان ہو کے جا بجا پھیل رہے ہو. آیت نمبر 21, وَمِنْ آیاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, ان کے خلقا, کہ اس نے پیدا کیا, خلق کیا, لکم, تمہارے لیے, من انفسکم, تمہارے اپنے نفس سے, تمہاری اپنی جن سے, ازواجن, بیویاں, لتسکنو, البتہ تم تسکنو, تسکین, سکون حاصل کرو, الیہا, ان کی طرف سے, وجعل, اور پیدا کی اس نے, بینکم, تمہارے درمیان, مودتن, مودت, محبت, والرحمہ, اور رحمت, انا, بے شک, فی ذالکا, اس میں, لی آیات, نشانیاں ہیں, لی قوم یتفکرون, اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 کو, اور اسی کے نشانات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی, تمہارے نفس سے عورتیں ہی پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو, اور تمہیں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. اب یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کو مٹی سے بنایا, ٹھیک ہے, وہ ہم نے دیکھا کہ پھر مٹی سے بنا کے وہ زمین پہ پھیلتے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت کے ساتھ مردوں کے لیے انسان کی جنس کی بیویاں بنائی. عورت کے اندر ایسی صلاحیت رکھی, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا,
اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر کچھ دیر ان کو تنہا چھوڑا. اب وہ اکیلے تھے اور تنہا تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے, لیٹے ہوئے تھے, انہی کی پسلی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا, جس میں ایک تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تخلیق کا بہترین کام کہ ایک مرد سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا, اور ایک جس سے امپورٹنس پتا چلی کہ پہلے کیونکہ اکیلے تھے اور وہ عورت کے آنے سے جو سکون اور جو ان کی تنہائی کا ساتھ جو تھی وہ ان کی لونلینس ختم ہو گئی, عورت کی امپورٹنس بھی پتا چل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ انسان کی مرد کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اسی کی جنس میں سے ایک عورت کو اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. اور یعنی کہ اور عورت کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ شوہر اس کے پاس سکون حاصل کرتا ہے. یعنی کہ اس رشتے میں میاں بیوی کے یعنی کہ دنیا کا جو پہلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا والدین کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, جو پہلا رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا, اور جو آخری رشتہ بھی ہوگا آخرت میں وہ بھی میاں بیوی کا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ خصوصیت رکھی کہ جب شوہر اس کے پاس ہو تو وہ سکون حاصل کرے. تو یہاں سب سے پہلے تو سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ واقعی جب آپ کے ہسبینڈ آپ کے پاس آتے تو آپ سکون ان کو ملتا ہے, یا کہتے ہیں جی کھپچے آ گئے, رولے چے آ گئے. گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں آپ کی شکایتوں کی لسٹ, یا وہ فلانا, وہ جی بچے نے یہ مار دیا, وہ یوں ہو گیا, آپ کی امی نے یہ کہہ دیا, آپ کی بہن نے یہ سنا دیا, یا میں تھک گئی آج کام والی نہیں آئی. اپنے آپ کو اسیس کریں کہ ہم کیسے ویلکم کرتے ہیں کسی کو, اور یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کا جو بات ہی بتائی وہ شروع ہی سب سے پہلی بات یہ کی لِتَسْكُنُوا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے علیہا وجعل, اور پھر ان کے درمیان میں مودت اور رحمت کا ایک رشتہ بنا دیا. ان دونوں کے درمیان میں محبت اور رحمت رکھ دی. محبت جس کے باعث وہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں, گھر بناتے ہیں, پھر تمدن وجود میں آتا ہے. اور رحمت سے مراد ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنا, پردہ ڈالنا, ایک دوسرے کے لیے رحیم, شفیق, ہمدرد اور وفادار ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے میاں بیوی میں محبت کے ساتھ رحمت بھی رکھ دی. جو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے محبت اور رحمت دونوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں پہ مودت اور جو رحمت ہے, جو ہمارے بعض اسکالرس کہتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ مودت تو جو ہو جاتی ہے یہ تو آپ کی محبت ہو جاتی ہے اور رحمت آ جاتی ہے. مودت کہتے ہیں اس کے لیے جو اسکالرس کہتے ہیں یہ مودت جو ہے آپ کے سیکشول لو کو کہا جاتا ہے, اور رحمت کہتے ہیں کہ جیسے آپ شروع میں جوانی ہوتی ہے تب آپ کا میاں بیوی کا رشتہ اور ہوتا ہے, اور پھر جب ایک بڑھاپا یا اولڈ ایج میں آ جاتے ہیں تو وہ رشتہ مودت سے رحمت میں آ جاتا ہے کہ اتنے سال اکٹھے رہ کے آپ کو ایک دوسرے سے ہمدردی, محبت, ایک وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک اولڈ ایج میں کیسے ایک انکل آنٹی کو سنبھال رہے ہوتے ہیں, یا آنٹی انکل کو سنبھال رہی ہوتی ہے, کتنے پیارے کیوٹ کپلز لگ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے. تو اب مٹی کے پتلے سے ہی اس کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو انسانیت کے لحاظ سے ایک ہی جنس ہے, لیکن جسمانی ساخت کے لحاظ سے یہ دو قسمیں ہیں, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے طالب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں. مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے سکون حاصل ہوتا ہے, اور وہ دونوں ایک دوسرے میں ایک ان کے اندر اٹریکشن رکھ دی, اور ایک دوسرے سے الگ رہ کے سکون حاصل کر ہی نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کسی جوڑے کو لڑکے ہی عطا کر دیے, کسی کو لڑکیاں, اور کسی کو ملی جلی اولاد. مگر نوع انسانی پر کبھی ایسا دور نہیں آیا کہ دنیا میں مرد اتنے زیادہ ہو گئے ہوں کہ انہیں بیویاں نہ مل سکیں, یا عورتیں اس کثیر تعداد میں پیدا ہو گئی ہوں اور کہ مردوں کی تعداد میں ان کے مقابلے میں یعنی کہ ان کو کوئی خاوند میسر نہ آ سکے. تو گویا مرد اور عورت کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پرپورشن, تناسب کا خیال رکھا جو بقائے نو کے لیے ضروری تھا. پھر مرد اور عورت کے اسی جذبے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے میں نے بتایا مودت سے پھر آپ کی جو نسل چلتی ہے, آپ کی جو جنریشن چلتی ہیں, آپ کی جو اولاد چلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چلائی. اسی سے خاندان اور قبیلے بنے, اور پھر اسی سے تمدن اور معاشرت کی داغ بیل ہوئی. پھر انہی زوجین میاں بیوی میں اس قدر محبت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی, اس
قدر ایک دوسرے پہ فدا ہونے پہ تیار ہیں کہ پیدا ہونے والی اولاد کے حق میں دونوں شفیق اور رحیم ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہی احساسات اور جذبات ان دونوں میں اس حد تک پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے اس مقدس رشتے کو اپنی تمام زندگی نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے زوجین میں یہ جذبات احساسات ہی نہ پیدا کیے ہوتے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ زمین کی آبادی، یہ نسل انسانی، یہ پاپولیشن آگے چل سکتی تھی یا نہیں چل سکتی تھی؟ تو یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور الہ کر سکتا ہے؟ بہرحال بات اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر مٹی سے بنا کے اس کو نسل انسانی کو پوری زمین پہ پھیلا دیا، اور اس زمین کو پھیلانے کے لیے ان کو سب سے پہلے میاں اور عورت کو نکاح کے بندھن میں لیجیمیٹیٹ، یعنی کہ ان کو ایک پراپر لیگل ان کو ایک حیثیت کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اولاد آگے سے جو ان کی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئی، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان اور یہ یعنی کہ ہیومن پاپولیشن کا اللہ تعالیٰ نے جال بچھا دیا، اور پھر اس کے اندر ایک مودت اور رحمت کا ایک مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، جس کی وجہ سے ایک مرد اور عورت ایک دوسرے سے انسیت، ہمدردی اور ایک دوسرے سے تعلق جو ان کا ایک مضبوط بانڈنگ ہوتی ہے، وہ اسی دو وجوہات کی بنا پہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔